آج اس چیز کے سے وہ کہتے ہیں نا، یہ بھی ایک انسان کی نفس کی تربیت کا حصہ ہے نا، کہ انسان اپنے نفس کو کتنا مولڈ کرتا ہے، کتنا اس کو موو ڈاؤن کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ پھر صحیح کے ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو اس کے کہتے ہیں نا طواف کی طرح سمجھ کے تو اس میں 2 نفل ادا کیے جائیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر عمرے کے بعد طواف وداع نہیں ہے۔ طواف کے دوران میں بیت اللہ پر نظر نہیں پڑنی چاہیے، یہ بات بھی سراسر بناوٹی ہے، اس لیے دوران طواف بیت اللہ پر نظر پڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی میں نے بات سنی تھی، ویسے بالکل سنی ہوئی تھی، بالکل پریشان بھی کر رہی تھی یہ بات۔ ہاں کہ آپ اللہ کے گھر کو نہیں دیکھیں بلکہ اپنا رخ سیدھا سیدھا رکھیں، تو کیوں نہ دیکھیں بھائی؟ ادھر دیکھیں گے تو ہمارا اور ہوگا، ان سے لگاؤ اور بڑھے گا۔ بالکل۔ تو حج افراد اور حج قران کرنے والے بدستور احرام میں رہیں گے، اور جو لوگ احرام کھول چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فارغ اوقات میں نفل نماز، طواف اور تلاوت قرآن بکثرت کریں تاکہ اس بابرکت مقام پر نیکیوں کے حصول میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ان احرام سے کھلنے کے بعد یہ نہیں کہ آپ بالکل آزاد ہو گئے، اللہ کے ذکر سے نکل گئے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے آپ اپنے اوپر اللہ کی ذکر اور تسبیحات کو لازم رکھیں۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا ہی افضل ہے۔ اچھا، ایک سفر میں ایک عمرہ کرنا ہے افضل، سہولت دے دی نا انہوں نے۔ اور ہم لالچی ہوتے ہیں کہ تو پھر اس میں مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں۔ جو حجاج اکرام عمرہ کرنے کے بعد اور حج کرنے سے پہلے مدینہ منورہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مدینہ سے واپسی پر مقام ذوالحلیفہ پر بیر علی سے احرام باندھ کر آئیں گے اور مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے۔ یعنی کرنا افضل ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اصل میقات کی حد کو پا چکے ہیں تو پھر دوسرا تیسرا بھی لینا کوئی مطلب ممانعت نہیں ہے۔ تو اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیں، اور اگر حج قران کا ارادہ ہے تو بال کٹوائیں نہ احرام کھولیں۔ پھر تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا، تنعیم سے عمرہ کرنا مشروع ہے۔ مشروع کا کیا مطلب ہوا؟ اب اس کو میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، صرف مقامی لوگ کر سکتے ہیں۔ تنعیم سے عمرہ کرنا مشروع ہے، شرن جائز ہے یا کیا ہوگا؟ پھر مشروع شین، اس کا روٹ تو وہی ہے شین ریعین، شرع جس سے کہتے ہیں۔ تو اگلا باب ہے جس کو تھوڑا سا لے کے چلتی ہوں آگے میں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری یہ کنفیوژن آگے نکل جائے کہیں۔ پھر حج تمتع کرنے والا 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ سے حج کی نیت کرتے ہوئے احرام باندھے گا اور مینا کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ شروع کر دے گا، جبکہ حج قران اور حج افراد کرنے والے میقات سے باندھے ہوئے احرام میں 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف روانہ ہوتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے۔ مینا جانے کے لیے کسی وقت کا تعین نہیں ہے، البتہ ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچنا ضروری ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں مینا میں اپنے اپنے وقت پر ادا کریں گے۔ مل گیا کوشچن کا آنسر نا؟ آپ نے ایک دفعہ پہلے نیز ظہر، عصر اور عشاء قصر ادا کریں گے، یہ بھی واضح ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے، لیکن یہاں مزدلفہ اور عرفات کی طرح نمازیں جمع نہیں ہوں گی، ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ صحیح مسلم سے یہ بات واضح ہے۔ یاد رکھیے ظہر، عصر اور عشاء کو قصر کر کے پڑھنا تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ مکہ کے مقیم ہوں یا باہر کے آنے والے ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا استثناء تمام حجاج کو نماز قصر پڑھائی تھی، اور اہل مکہ کو اپنی نمازیں پوری کرنے کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ پوری پڑھیں۔ اس کے برعکس فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نماز قصر پڑھی تھی فتح مکہ جب ہوا تھا، اور اہل مکہ سے کہا تھا کہ تم اپنی نماز کو پوری کرو، اس لیے کہ ہم تو مسافر ہیں۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کی رہائش تو مدینے میں تھی نا، تو وہ تو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، تو واپس اپنے گھروں کو ہی لوٹنا تھا انہوں نے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ مکہ سے مینا
اور مینا سے عرفات جانے والوں کے لیے پیدل چلنے کا الگ راستہ بنا دیا گیا ہے جسے طریق المشاء کہا جاتا ہے. اس راستے میں حکومت سعودیہ کی طرف سے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. مینا سے عرفات جانا سواری پر افضل ہے یا کہ پیدل، یہ ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ سواری کی سہولت ہونے کے باوجود پیدل چلتے ہیں کہ چلنے کی مشقت کو ثواب سمجھ کر پیدل چلتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر سواری پر طے فرمایا تھا کیونکہ یہ کافی لمبا سفر ہے اور وہاں جا کے عبادت اور ذکر اذکار کرنے ہوتے ہیں. جو شخص پیدل جائے گا وہ کبھی اس قابل نہیں رہ سکتا کہ مکمل چستی اور دل لگی سے اذکار کر سکے. لہذا ہر دو لحاظ سے سواری ہی افضل ہے اور مستحب ہے. جمہور علماء کا بھی یہی ایک، وہ بھی اسی کے قائل تھے. میں نے بتایا آپ کو جیسے ہم مزدلفہ سے دوبارہ واپس ہم پلٹ رہے تھے 10 ذی الحجہ کو، ہم نے پہلے رمی کی، رمی کر کے پھر مکہ میں داخل ہوئے تو صبح ہم نے مزدلفہ سے جو نکلنے کا ٹائم تھا کو 3 ساڑھے 3 ہم نے اپنے اس استگاہ کو چھوڑ ڈا کیونکہ میں نے بتایا تھا پانی ہمارے ادھر باتھ روم میں نہیں تھا. اور پھر راستے میں ہمیں فجر مل گئی ہے چلتے چلتے، تو اس میں بھی ہمارے باتھ روم اپروچ کرنے مشکل تھے. اگر کسی کو حاجت ہوتی تو وہ تو یقیناً تھا، لیکن چونکہ حاجت نہیں تھی باتھ روم جانے کی تو وضو کی حاجت تھی، تو وضو پھر ہم نے اپنے پانیوں سے کیا تھا جو پینے والا پانی تھا. ہم نے نمازیں پڑھی تھی تو اس میں چلتے چلتے پھر ہم نے وہ رمی کرنے کے لیے نکلے ہیں اور رمی سے پھر واپس ذرا مکے آنا تھا. اور یہ سارا سفر کرنے یعنی صبح 3 بجے کے 3:30 کے چلے میں آپ اور دوپہر کے 12:30 آپ اپروچ کر رہے ہیں مکہ کو، تو یہ دیکھیں کتنے آورز بنتے ہیں. اور مستقل آپ چل رہے ہیں بس چل رہے ہیں. تو اس چلنے میں پھر دیکھیں انسان کا کیا کچھ عمر بنتا ہے. تو وہ تو اب یہ تو ہے کہ وہاں سے اب واپسی کا راستہ ہی انہوں نے چلنے والا رکھا ہوا ہے. اگر کہیں وہ سواریوں کا انتظام ہوتا تو یقیناً انسان سواری ہی لیتا، لیکن چونکہ رش اتنا ہو گیا ہے جس میں انہوں نے سواریوں کو تو بالکل ہی طرف کر کے تو راستے سارے پیدل چلنے والوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں. اس میں سواری تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انٹر ہو گئے اندر. تو پھر مینا سے عرفات جاتے ہوئے تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کرنا مسنون ہے. 9 ذی الحجہ کے بعد وقتاً فقتاً تکبیرات عید بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے تکبیرات عید جو امام پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا وہ تکبیر جو صفا مروہ سے اوپر تو بتائی تھی نا، وہ کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا اور بندے کی مدد کی اور اکیلے نے سب کو شکست دی، وہ والے الفاظ بھی ساتھ ایڈیشن میں دیے جا سکتے ہیں. پھر مسنون عمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ یعنی اب اسی نام سے جہاں مسجد ہے میں آرام کیا. تھوڑا سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا. پھر ظہر کے وقت ظہر اور عصر جمع کی اور قصر ادا کی، ان کے درمیان کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد آپ میدان عرفات میں داخل ہوئے. تو یہ سب کے لیے اگر سہولت نہیں موجود ہوتی تو سیدھا اپنے خیمے میں جائے، کیونکہ مسجد نمرہ پانا سب کے لیے سہولت میں مفید نہیں ثابت ہوتا. اس حدیث کی روشنی میں حجاج اکرام کو چاہیے کہ میدان عرفات میں خیمہ زن ہونے کی بجائے مسجد نمرہ میں ٹھہریں. اگر مسجد میں جگہ نہ مل سکے تو اس کے قریب کسی جگہ ٹھہریں، یہاں جہاں حج کا خطبہ سنیں اور ظہر عصر کی نمازیں جمع تقدیم کی صورت میں باجماعت ادا کریں. بعد ازاں میدان عرفات میں موقوف کرنا چاہیے. لیکن یہ بات اگر انہوں نے رکھی بھی ہے مگر اس کا عملی نمونہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ گروپ کی صورت میں نکل رہتے ہیں اور گروپوں کی جو ان کی انتظام ہوتے ہیں اسی انتظام میں آپ کے داخل ہونا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے یا تو ان کی انتظام میں ساری چیزیں داخل ہیں تو پھر تو سبحان اللہ ساری دنیا کو وہ کہتے ہیں نا اس طرح کا وہ کروا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اب ایسے میں حالات اور رش کی وجہ سے لوگوں کی وجہ سے تبدیلی کا جو امکان ہے اس کو واضح رکھا گیا تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وقوف عرفات کے جو اہم مسائل ہیں، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم اور قصر کے ادا کرنا. تقدیم سمجھتے ہو نا، آگے کرنا، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ ملانا، اور تاخیر ہوتی ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ملانا. تو تقدیم کی یعنی ظہر کے ٹائم پہ اللہ کے نبی نے قصر عصر کی دونوں قصریں نمازیں پڑھائیں اور پوری نمازیں پڑھنا خلاف سنت ہے. پھر میدان عرفات میں وقوف حج کا بنیادی رکن ہے، وہاں پہ ٹھہرنا.
اگر کسی شخص نے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے لیکن میدان عرفات میں وقوف نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص عرفات میں دیر سے پہنچا اور اس نے 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات کو فجر سے پہلے کس وقت میدان عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے وقوف کر دیا تو اس کا حج ہو جائے گا. میدان عرفات میں وقوف کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب وقوف کیا اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا جبکہ سارا عرفات جائے وقوف ٹھہرنے کی یعنی جگہ ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی بات تھی. جبل رحمت ہے کیا ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی یہ وہ والا؟ ادھر اتارے گئے تھے نا جب جنت سے, تو ادھر دعا کرنا مستحب ہے لیکن نفل پڑھنے نہیں ہے کوئی جائز. ایسی جگہ ہیں. لہذا جبل رحمت پر چڑھنا اور اس پر مانگی گئی دعا زیادہ اہم سمجھنا, سب من گھڑت باتیں ہیں. یعنی ٹھیک ہے دعا, یہ دیکھا انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ اس کو بھی عبادت کا حصہ سمجھ کے اور اس کی زیارت کرنا اور وہاں کھڑے ہو کے مستقل وہ کہتے ہیں نا ٹائم لے کے دعائیں کرنا, وہ ایسا نہیں ہے. اللہ کی شاعر جو ہے نا جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو دیکھنا یہ ایک پسندیدہ امر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری نشانیوں کو دیکھو. لیکن اس کو عبادت کا وہ جو کہتے ہیں نا مرکز بنا دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. جہاں پہ جائز, جہاں پہ کوئی ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات واضح نہیں. پھر میدان عرفات کے چاروں طرف پہلے رنگ کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں جو اس کی حد بندی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. پھر مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے اور زیادہ تر اس کی حدود سے باہر ہے, جیسا کہ دونوں جانب لگے ہوئے بورڈوں سے نشاندہی کی گئی ہے. لہذا جامع کرام کو چاہیے کہ وہ خطبہ حج اور نمازوں کے فوراً بعد مسجد نمرہ سے آگے چل کر میدان عرفات میں وقوف کریں, ورنہ حدود عرفات سے باہر وقوف حج باطل ہے اور ضائع ہو جائے گا. لیکن ہمیں وہ تو موقع نہیں نا ملتا. ہم تو مسجد نمرہ انہوں نے کہا کہ وہ عرفات سے تھوڑی نکلی ہوئی ہے, تو اس میں سارا ٹائم رہ کے گزارنا, تو وہ آپ عرفات میں نہیں پھر ٹھہر رہے نا. عرفات میں انہوں نے ظاہر ہے ان کی انتظامیہ میں اگر یہ ساری باؤنڈریز بنائی گئی ہیں تو اس کے اندر ہی بہت سارا کچھ کام کرواتے ہیں. پھر میدان عرفات میں کثرت سے دعا کرنا قبولیت دعا کا بہترین دن اور بہترین جگہ ہے. اس دن کی بہترین دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے نے بھی مانگی وہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ اس میں ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. یہ وہ بدو والی بات ہوگی نا. انہوں نے کہا تھا جب اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی حاجات کی جو اندر مخفی حاجات ہے اس کو پتہ ہے, اور وہ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں پہ وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. جب ہم نے یہ اعتقاد اعتماد رکھ کے اس پہ سارا ڈال دیا تو پھر وہ منہ سے نام ہی نکالے نا, وہ جو مجھے یہ چاہیے ایک ایک کر کے گنتی, وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر انسان کی وہ کہتے ہیں نا دل میں تسلی والی چیزیں ہیں تو اس میں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتا ہے. بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے نا, بندے کو پتہ نہیں لگتا کیا دعا کرے, پھر ایسی کوئی جامع دعا ہوتی ہے اسی میں بالکل اس میں تو ہو جاتی ہے. ہاں جی ہاں جی, مصنون جو طریقے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں ہیں تو پھر تو کہتے ہیں نا پیالہ بھرا ہوا ہے, تو ایک تسلی ہے. تو اگر بازو کا تو کہتے ہیں نا دماغ سجھا نہیں رہا اور آ کچھ نہیں رہا, مانگنا بھی نہیں پتہ چل رہا کیسے مانگنا ہے, تو پھر وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں بنتی. پھر یوم عرفہ جہنم کی آگ سے برات کا دن ہے, نجات کا دن ہے. اما عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے سوا کوئی اور ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں لوگ, یعنی اپنی دنیاوی ضرورتوں کے باوجود مجھ سے صرف میری مغفرت اور رضامندی کے طلبگار ہیں. اسے ہی مسلم کی روایت ہے. میدان عرفات میں پھر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے, یعنی قبلے سے پیٹ نہیں, قبلے کی طرف جہاں پہ جس رخ کو نماز پڑھتے ہیں اسی رخ کو بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے. یاد رکھیے نمازوں سے فراغت کے بعد سورج غروب ہونے تک ادھر ادھر گھومنے پھرنے, سونے یا فضول گفتگو کرنے کی بجائے اس وقت کو صرف اور صرف اذکار اور دعا میں صرف کرنا چاہیے.
یہ مقام اور یہ موقع بار بار میسر نہیں آتا، لہذا ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حج اکبر کی اصطلاح اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر جمعے کے دن کا حج ہے تو وہ یوم عرفہ ہو تو یہ حج اکبر ہے، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ بات بے دلیل ہے۔ قرآن مجید میں یوم الحج الاکبر یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم اکبر کہا گیا ہے، وہ کسی بھی دن میں آئے۔ پھر سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے۔ عرفہ میں تو بس ایک ہی دن پہ ٹھہرے نا، ہم زوال سے پہلے داخل ہوئے اور مغرب سے پہلے نکل گئے؟ ہاں جی، مغرب کے ٹائم پہ نکلے، مغرب سے پہلے مغرب کے ٹائم پہ نکلنا ہوتا ہے۔ جب اذان ہو جائے پھر نکلتے، پھر آگے جا کے دونوں کٹھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، راستے میں پھر اطمینان اور سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی جب وہاں سے نکلیں اور سفر طے کریں اگلا تو اس میں بھی انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف عمل رکھے۔ اس ساتھ ساتھ تلبیہ بھی پڑھتے جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ پکارتے رہتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ پھر مزدلفہ پہنچ کر جہاں بھی جگہ ملے ٹھہر جائے، وہاں پہ سب سے پہلے اذان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد دوسری اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ اب یہ کیا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہاں پہ ہم نے تقدیم کی تھی، یہاں پہ تاخیر کر رہے ہیں جی، وقت کے بعد جی، یعنی ہم پہلی نماز کو دوسری نماز میں شامل کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی سنتے یا نفل یا وتر ادا نہیں فرمایا، بلکہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے، اور رات کو تہجد بھی ادا نہیں فرمائی، کیونکہ آپ فجر طلوع ہونے تک سوئے رہے۔ بعض لوگوں کو خیمے میں ایک ہی جگہ الاٹ کی جاتی ہے کہ وہ منا میں دے دیے جائیں یا مزدلفہ میں۔ جب منا کی راتیں آئیں گی تو سعودی علماء کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ مزدلفہ کے خیمے منا کے حکم میں ہوں گے، مزدلفہ کے خیمے منا کے حکم میں ہی ہوں گے، یعنی مزدلفہ والے لوگ اپنے خیموں میں رہیں گے، انہیں منا نہیں جانا پڑے گا۔ مزدلفہ والے لوگ اپنے خیموں میں رہیں گے، انہیں منا میں نہیں، انہوں نے نا جو ہمیں لے کے جائیں گے انہوں نے ہمیں کدھر ٹھہرانا۔ ہاں جی، ہاں جی، بالکل، کیونکہ جب آپ سب خیمے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں متصل ہیں، لہٰذا سب پر ایک ہی حکم ہے۔ اور جب مزدلفہ کی رات آئے گی تو وہاں وہ خیمے حقیقی مزدلفہ ہی میں ہیں، بالکل علیل هذا القیاس، یعنی مسئلہ منا کی راتوں میں بھی ہے، یعنی مسئلہ منا کی راتوں میں بھی ہے۔ پھر نماز فجر اور اس کی بات کی تھوڑی مجھے بھی انڈولی سمجھ نہیں آئی ویسے، تو اس کو میں ابھی حذف کرتی ہوں۔ پھر نماز فجر ہو سکتا ہے انشاءاللہ آگے پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ اور سمجھ آ جائے۔ پھر نماز فجر اور اس کے بعد کی دعا۔ مزدلفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صبح صادق کے بعد عام نماز دنوں کی نسبت قدر جلدی پڑھی، اس میں لمبی قرات نہیں کی۔ نماز فجر کے بعد مشعر الحرام، مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ قریب قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگی، اور یہ تھوڑا سا سورج وہ کہتے ہیں نا جیسے طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یہ روشنی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا عمل مسنون ہے اور کرنا چاہیے۔ پھر عرفات اور مینا کی طرف مزدلفہ میں بھی چاروں طرف نشانات بنائے گئے ہیں، اس کے آغاز و اختتام میں حدود کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے اندر کسی بھی جگہ شب بصری اور فجر کی نماز کے بعد دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پالی، اس کا وقوف مزدلفہ درست ہے۔ پھر کمزور اور بیمار لوگوں کا جو مزدلفہ کی رات میں مینا چلے جانا، کمزور بیمار بچے اور بھاری جسامت والے لوگ چاند کے غروب ہونے تک مزدلفہ میں قیام کر کے رات کے پچھلے حصے میں مینا چلے جائیں تو ان کے لیے اجازت ہے۔ پھر تنبیہات کیا ہے کہ جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں مینا سے لینا مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص مزدلفہ سے کنکریاں لے لیتا تو بھی کوئی حرج نہیں، البتہ جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہیں لینی چاہیے، دوبارہ یوز نہیں کر سکتے آپ، کہ وہاں پہ جو لوگوں نے پھینکی وہ اٹھا کے آپ مارنے لگے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ یا تو مینا میں لینی چاہیے یا مزدلفہ میں اکٹھی کر کے اپنی پاکٹ میں پہلے سے جمرات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ پھر کچھ لوگ تو اللہ معاف کرے، دیکھیں نا، جب مزدلفہ سے یا مینا سے کنکریاں اکٹھی کر کے اس کو پانی میں سے ہی دھوتے، ہاں جی، اللہ معاف کرے، اور یہ بھی ایک من گڑت فعل ہے۔ مانیہ تو ہم نے شیطان کو صاف نہیں کرنا۔ ہاں، کنکری
کنکریاں چنے کے دانے کے برابر جیسے کچھ بڑی ہونی چاہیے. پھر مزدلفہ سے مینا روانگی جو ہے، مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے مشعر الحرام پر دعا مانگنے اور خوب روشنی ہو جانے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے. یہی مسنون عمل ہے. اور راستے میں تلبیہ، مینا کی طرف آتے ہوئے راستے میں تلبیہ پکارتے رہے. اب ہم نے بھی مینا کی طرف بڑھ کے آگے رمی کرنے گئے تھے، لیکن خیموں میں نہیں گئے تھے. بس کہ ہم خیموں میں رکنے کی بجائے ہم نے وہ اس کو کراس کیا جسٹ کہ اپنا کام مکمل کریں، کیونکہ خیموں میں آنے کے بعد اگلا کام وہ کرنا ہی کرنا تھا آخر. تو پھر راستے میں تلبیہ، مینا کی طرف آتے ہوئے راستے میں تلبیہ پکارتے رہے. وادی محصر کے آداب کیا ہیں؟ مزدلفہ اور مینا کے درمیان جو وادی محصر، بلکہ محصر آتا ہے، سین پہ تشدید ہے، جہاں ابرہا اور اس کا لشکر ہاتھیوں سمیت چھوٹے چھوٹے پرندوں کی سنگباری سے ہلاک ہوا تھا. اس سے وادی سے تیزی سے گزرنا چاہیے. پھر 10 ذی الحجہ یعنی یوم النحر کو بالترتیب 4 اہم کام سر انجام دینے ہیں. اب یہ غور سے سننے والی بات ہے. نمبر 1، پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک جمرہ عقبہ، جیسے جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، وہ 7 کنکریاں ماری جائیں گی. یہ واجب ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو. پھر کنکریاں مارنے سے قبل تلبیہ بند کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی کیا تھا. کنکری مارنے کا طریقہ کیا ہے کہ مارنے والا ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں مکہ مکرمہ اس کے بائیں اور مینا دائیں جانب ہو. مکہ بائیں اور مینا دائیں جانب ہو، یعنی جمرہ کے جنوب کی طرف کھڑا ہو. لیکن اگر یہ ناممکن ہو تو کسی طرف بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں. ہر کنکری اللہ اکبر کہتے ہوئے ماری جائے گی. 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں گی، ایک دفعہ اکٹھی نہیں پھینکی جائیں گی. اور ہر کوئی شخص ایک ہی بار 7 کنکریاں مار دیتا ہے تو یہ ایک شمار ہوگی. اور اسے ایک ایک دیکھیں، اگر کنکریاں ایک شمار ہوئیں گی تو یہ طلاق 3 کیسے ہو جاتی ہے؟ پھر اچھی وضاحت ہے نا، کتنی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. اور ہمارے جو بس اللہ معاف کرے کس طرح کے چکر اور فتنے پھیل چکے ہیں کہ وہ جس نے ایک دفعہ ایک ہی نشست میں 3 دفعہ وقفہ کر دی تو بس فتویٰ دینے والے نے کہہ دیا بس سلسلہ ٹوٹ گیا. ادھر میں جانتی ہوں جب میں گلاسکو میں ہوتی تھی اس بیچاری کو ایک کو ایسا ہی مسئلہ تھا، مگر سب نے اس کو کہا نہیں تمہاری طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ اس کو ایک ہی دفعہ میں کہا تھا اس کے ہسبینڈ. تو اس میں رجوع اللہ کی بیچاروں کی ہو گئی. اللہ معاف کرے، رجوع کی گنجائش دیکھے نا انسان اپنے ہاتھ میں لے کے ختم کر دیتا ہے. میں تو اس بات کی بالکل قائل نہیں ہوں، حالانکہ میں عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ جس بات پہ بات کرتا ہے اس کے اوپر کون انسان ہے جس کو اپنے فتوے کی زد میں لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کہہ دیا کہ طلاق جو ہے وہ 3 قروء کے ساتھ ہے ریلیٹڈ، ہے نا؟ اور 3 قروء کا 3 منتھ بھی نہیں کہا تھا، شہر نہیں کہا تھا. اور قروء کی ہر بندے کی جو ہے اس کی عادت ہے مختلف ہوتی ہے. تو انسان جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ کے دور میں سخت غصے کا باعث بنتا تھا یہ عمل لوگ اگر اس طرح کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت چہرے پہ غصہ لے آتے تھے، سخت چہرہ لال ہو جاتا تھا جب پتہ چلتا تھا کسی نے 3 کو ایک ہی دفعہ میں توڑ دیا. یعنی کیا پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پہ کہتا نا کہ تم آج آ کے تمہیں سورۃ توبہ میں آتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی رہ گیا ہے مذاق بنانے کے لیے. کنکریاں مارنے کے بعد یہاں دعا کے لیے بالکل نہ رکیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہیں کی تھی. سعودی حکومت نے جمرات پر نہایت کشادہ 4 منزلہ پل بھی بنا دیے ہیں. جمرات کے ستونوں کو پلوں میں سے گزار کر بلند بھی کر دیا ہے. اب ان کے اوپر سے بھی کنکریاں مارنے کی سہولت موجود ہے. جمرات کو کنکریاں اتباع سنت ہے ماری جاتی ہیں، لہٰذا اس موقع پر یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں یا زبان سے نعوذ باللہ گالیاں دینے لگتے ہیں یا جوتے مارنے لگتے ہیں، تو یہ بےہودہ گفتگو کرنا بالکل غلط اور غیر شرعی ہے. ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر کنکریاں مارنے کے میں نیابت یعنی کمزور اور بوڑھے اور بچے اور عذر والی عورتوں کی طرف سے
کوئی دوسرا بھی کنکریاں مار سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے وہ ساتھ مارے گا، پھر دوسرے شخص کی طرف سے نیت کر کے اس کی طرف سے ساتھ مارے گا. بالفرض اگر کنکریاں مارنے والا حاجی نہ ہو تو بھی کسی کی طرف سے رمی کر سکتا ہے. سبحان اللہ، اس بات کا نہیں پتا تھا. وہاں تو حاجی ہوتے ہیں سارے، ویسے تو موجود ہے، لیکن ہے کہ جو وہاں تک پہنچ گیا اللہ سب کو حج کی توفیق دے، وہ حج کر ہی لیتے ہیں. تو رمی میں بھی تاخیر، اگر زوال تک جمرہ عقبہ کو رمی نہیں کر سکتے تو بعد میں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. پھر دوسرا کام جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. یہ اب نمبر 1 تھا ہم نے. اچھا دیکھیں، اس میں ایک ہی کو کرنے کا ذکر ہے 10 ذی الحجہ کو. میں بھی ڈاؤٹ میں تھی نا پیچھے، جو کہا تھا کہ شاید تینوں کو اور 3 دنوں میں تینوں کو کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے. میں ابھی تلاش میں تھی کہ شاید وہ اس کی ترتیب الٹی بتائیں گے کہ پہلے اس کو کیا اس کے بعد ادھر، تو انہوں نے ایک ہی بتایا ہے. تو میں تھوڑا بھول بھی گئی ہوں وہ جو اپنی پریکٹس کا. تو لیکن یہ جمرہ عقبہ کو مانی اور اس کے بعد قربانی. دوسرا کام ہے قربانی کرنا، یعنی 10 ذی الحجہ کو دوسرا کام قربانی ہے. حج اور حج قران اور حج تمتع کرنے والا قربانی پہ واجب ہے. اگر قارن اور متمتع کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو تو اسے ایام حج میں 3 اور واپس گھر جا کر 7 روزے رکھنے ہوں گے. البتہ حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں. وہاں اگر وہ نفلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، وہ کرنا چاہے نفلی قربانی تو کر سکتا ہے. صحیح. اور اب آگے ہیں قربانی کے مسائل اور احکامات، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر چلوں گی. اور امید ہے کہ آپ کو نیکسٹ سیشن تک پھر میں بتا دوں گی، کمپلیٹ کر دوں گی. اور اس کے بعد جو ساری دعائیں ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھ دوں گی. تو آپ اس کو جہاں بھی مصنون دعاؤں کی ہیں وہاں پہ اس کو لنک کرتے یاد کر لیجئے گا یا سو لے لیجئے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سیکھے ہوئے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شرن کے مطابق اور سنت کے مطابق بات ہوئی ہے اس کو ہمارے دلوں میں جما دے. جو غیر شرعی اور زبان کی کہتے نا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہے تو اللہ میرے اور آپ کے دل سے ہٹا دے، اور ہے کہ اور ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ وہ سراسر انسان کے نفس کا بلاوا اور یا شیطان کی طرف سے ہے. جو حق ہے وہ جسٹ اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.